وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ چھٹے پارے کا پہلا رکوع ہے جس میں امت مسلمہ کے ضمیر کی تطہیر کی گئی۔ دو خاص باتیں ہیں جو اس میں ڈسکس کی گئیں، ایک اخلاق اور دوسرے ایمان۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ برائی کو پسند کرتے ہیں نہ برائی کے اظہار کو۔ بری بات جو کسی کی زبان سے نکلتی ہے معاشرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جس کے کانوں میں پڑے اس کے کان متاثر، اس کا دل متاثر، تعلقات متاثر۔ اور بری بات کیا ہے؟ جھوٹ، بہتان، کسی کو بددعا دینا، گالی گلوچ، بدزبانی، لعنت کرنا، کسی پر عیب لگانا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اور انسان جو کچھ اپنی زبان سے کسی دوسرے کے امیج کو بریک کرنے کے لیے کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے دل آزاری کے لیے کر سکتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برائی کے ساتھ کسی کی بات کرنا پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں زبان کھولنا پسند نہیں کرتا برائی کے ساتھ مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ لیکن مظلوم کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت اپنی بات بتاتا پھرے۔ مثال کے طور پر نئی شادی شدہ لڑکیاں اپنے سسرال والوں کا گلہ کرنا، اس گھر کے بارے میں بات کرنا اپنا فریضہ سمجھتی ہیں۔ اپنی بہو کے بارے میں بات چیت کرنا ساس، نندیں اپنا فریضہ سمجھتی ہیں۔ خاندانی زندگی میں کتنا زیادہ زہر گھول دیتی ہیں یہ باتیں جب لوگ برائی کے ساتھ زبان کو کھولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مقابلے میں کیا چاہتے ہیں؟ نیکی کرنا، درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه وتعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ ضبط کر لے حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہو، کر تو وہ جائے گا لیکن اسے انجام کو دیکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے منتخب کر لے، یعنی جو شخص غصہ ضبط کر لے۔ دیکھیے غصے کی دو ہی صورتیں ہیں نا، کہ یا تو غصے کا اظہار کر دے یا ضبط کر لے۔ کنٹرول کرنے والے کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کتنی بڑی چوائس دیں گے۔ تو
تو اخلاق کی جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ محض سننے کی باتیں نہیں ہیں، کرنے کی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ بدگوئی کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتا۔ مظلوم کو بدگوئی کا حق تو ہے، لیکن اگر درگزر کر لو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر فرمائے یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لیں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اور آپ دیکھیے کہ غفور گناہ معاف کرتا ہے۔ کیا آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں آپ کے پاس گناہوں کا کتنا بوجھ ہے؟ ہر کسی کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، کسی دوسرے کو دیکھنے کی بجائے۔ آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا اس سے بھی بڑھ جائیں، وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ الغفور پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی جانب سے اسی کی طرف یعنی حق کی طرف ہدایت، حق کی راہ پر چلنے کی توفیق، جہنم سے نجات، سب کچھ اس کی رحمت کی بنا پر ہے۔ جہان میں وہ کون ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہوتے ہوں، اور کون ہے جسے معافی نہ چاہیے ہو؟ گناہوں سے روح کو شاید اس سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے جتنا بیماریوں سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیے، کوئی بیمار ہوتا ہے نا، اس کے لیے جتنی دوائیں موجود ہیں، اگر ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکمت، الٹرنیٹ میڈیسنز ہیں، فوڈ کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، لوگ فکر کرتے ہیں، علاج کروا لیتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو اخلاقی بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، اس کے لیے کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ اول کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا، اگر تسلیم کر لے تو وہ اپنی عادت سمجھتا ہے، اور عادت سمجھ کے چاہتا ہے کہ سب لوگ اس سے درگزر کریں، مجھے کھلی چھوٹ ملی رہے، جو میں کرنا چاہوں میں کر جاؤں۔ تو ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس نقصان سے بچا رہے جو نقصان گناہوں کے ہوتے ہیں؟ ہر گناہ اپنا اثر رکھتا ہے، اور یہ اثر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فکر کریں اور اپنی غلطیوں کو دور کریں۔ ہماری روحیں نافرمانیوں کے گناہوں کے بوجھ تلے چلاتی ہیں، روتی ہیں۔ جسم گناہ کا مزہ لے سکتا ہے، لیکن روح درد سے کراہتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجائیں کرتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں کسی چھوٹی سی جگہ پر قید ہیں، آپ کو کتنی شدید گھٹن محسوس ہوگی۔ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں نا جہاں کوئی کھڑکی نہیں، کہیں سے کوئی روشنی کی آمد کا کوئی ذریعہ نہیں، ہوا کا گزر نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ مجھے ایک ایسے صاحب کا پتہ ہے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اس نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، پھر وہ USA چلا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی، بے گناہ تھا لیکن پکڑا گیا، اسے ایک سیل میں بند کیا گیا، 8 مہینے ایک سیل، ایک چھوٹے سے کمرے میں قید رہنے کی وجہ سے اس کے سارے بال جھڑ گئے، نظر نہیں آتا تھا۔ جب باہر آیا تو اس کے لیے عام حالات میں سروائیو کرنا بہت مشکل تھا۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ آپ ایسی کسی کوٹھڑی میں قید ہیں تو آپ کو کتنی شدید گھٹن محسوس ہوگی۔ گناہ بھی ہماری روح کو ایسی قید میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں ایسی نہیں ہیں کہ ہو گیا سو ہو گیا۔ گناہ گھیر لیتے ہیں، گناہ انسان کی روح کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اگر جنت یا جہنم نہ ہوتی تو صرف گناہ ہی جہنم کی
آگ کی طرح، دردناک عذاب کی طرح ہماری زندگی کو لاحق ہو جاتے۔ لیکن جب ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام الغفور، الغافر، تو اس کی صفات میں سے ایک بہت ہی عمدہ صفت، ہر صفت اس کی عمدہ ہے، گناہوں کے مٹانے کی صفت بھی ہے۔ جسٹ امیجن، ہم جو کام کر لیتے ہیں وہ نہیں مٹ سکتا، انمٹ ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اسے مٹا سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ جان لیں تو اس تنگ قید خانے کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عفو سے، اپنی مغفرت سے جب معاف کر دیتے ہیں، جب بخش دیتے ہیں، تو پھر ہماری روح اس قید سے چھوٹ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے مولا کی، اپنے رب کی تلاش میں ہے، جو گناہوں سمیت اسے قبول کر لے، جو اس کے گناہوں سے اسے پاک کر ڈالے۔ وہ عظیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، امن دے سکتا ہے، وہ حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ معافی اس کو پسند ہے۔ وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے، ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے، اس میں کیا ورد کروں؟ آپ نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، باعزت ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہاں میری ذات اور کہاں اس کی ذات بابرکات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پہاڑوں جتنے گناہ لے کر آنے والوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ ہمارے جیسے ادنا انسان کو معاف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم رب کی رحمت ہے۔ اپنے رب سے کہیے، یا اللہ اگر تو ہمیں پاک نہیں کرے گا تو ہم کیسے پاک ہوں گے؟ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم کیسے نجات پائیں گے؟ یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے پسند ہے، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ یا اللہ تو گناہوں کے اثرات تک مٹا ڈالتا ہے، ہمارے گناہ ایسے مٹا دے کہ اس کے اثرات تک باقی نہ رہیں۔ یا اللہ اگر تو معاف نہ کرتا تو کون ہے جو تیری زمین پر بس پاتا؟ الہی تو نے ہم سے پہلوں کو معاف کر دیا، معاف کرنا تیرا کمال ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ تو نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارے جائے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ تو کسی کام میں ہے میں پرواہ نہیں رکھتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگے، میں تجھے بخش دوں گا، اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں بھی اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا۔ سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم ہے۔ انسان خطائیں کرتے ہیں، انسان غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور وہ انسانوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت اور اس نام سے تعلق کا تقاضا ہے ہم بھی معاف کر دیں، ہم بھی درگزر کریں۔ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو معاف کرنا، کچھ باتوں کو، کچھ زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ نور میں رب العزت نے فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ forgive and forget آسان نہیں ہے، آپ ہلکے پھلکے نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کتنی آسانی کا راستہ کھولا ہے۔ یا اللہ تجھے تو معافی پسند ہے، ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی درگزر کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ الہی ہر ایک اپنے لیے تو معافی چاہتا ہے، لیکن دوسروں کو معاف کرنا نہیں چاہتا، درگزر کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ درگزر کرنے والے ہی کامیاب ہیں، جو دوسروں کی غلطیوں سے خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، وہی تو آپ کی عافیت میں آ جاتے ہیں۔ الہی ہم تیرے نام سے نسبت چاہتے ہیں، تو ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں ظاہر اور باطن میں نیکی کے کام کرنا، برائی سے درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں کو ماننا، رسولوں کے درمیان تفریق نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، بدگوئی کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے کفر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا، کفر اور ایمان کے بیچ میں راستہ نکالنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بدگوئی نہیں کرنی، اپنی زبان کو کبھی ایسی بات نہیں کرنے دینی جس پر پکڑ ہو جائے، درگزر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 2 ہے جس میں یہودی کردار کا تجزیہ ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، ایک تو اہل کتاب کی بات ہے اور دوسرا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمیوں کی وضاحت ہے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن تم زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک انتہائی مضبوط عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے تو دل غلافوں میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کے دلوں پر مہر لگانے کے 2 اسباب رب العزت نے بیان کیے ہیں، وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے۔ سیدہ مریم علیہ السلام پر یہودیوں نے الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے یوسف نجار کے ساتھ زنا کیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جب سیدہ مریم پر الزام لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر کوئی بات کرے تو پنگھوڑے میں پڑے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب سیدہ مریم نے ایسا ہی کیا تو اس موقع پر یہودیوں نے کہا ہم بچے سے کیا پوچھیں، تو بچے نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا قال انی عبد اللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی حقیقت کو کھول دیا اور ان کے کہنے کی وجہ سے
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی، اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دل غلافوں میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں پر اٹھایا، اس سے پہلے یہودیوں نے سازش کی تھی کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شبیہ کسی اور شخص پر ڈال دی، اسی کو مصلوب کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ضرور بضرور نازل ہوں گے، یعنی قرب قیامت کے دور میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جس عمر میں اٹھائے گئے تھے اسی عمر میں ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، دمشق میں انہیں وہ فرشتے اتاریں گے، اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، اور کلمہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جائے گا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ تقریباً 100 سے زائد احادیث میں ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کام کریں گے ان میں جزیے کا موقوف ہونا بھی ہے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا، سجدہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ کار اور ایمان والے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ کرنے والے کام ہیں علم میں پختگی پیدا کرنا، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانا۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، ظلم، شرک، عہد شکنی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا، اپنے دلوں کو غلافوں میں محفوظ سمجھنا، کفر، بہتان، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانا۔ کیسی شخصیت، کیسا کریکٹر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سامنے رکھا ہے۔ یہ ہے یہودی کردار، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انالائز کیا، آپ کے سامنے سینکڑوں سالوں کا سفر کر کے یہ تجزیہ پہنچا ہے۔ آج بھی یہودی کردار کو دیکھنا چاہیں، اس سے سرے منہ مختلف نہیں ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے علم کو پختہ کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہدایت اور نور ایمان کے دروازے مجھ پر کھل جائیں انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 3 ہے، رسالت کا نصب العین ایک ہے۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں، نمبر 1 رسالت کا نصب العین،
نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور نمبر 3 عیسائیوں کی فکری تطہیر۔ پہلی بات ہے، پہلے نبیوں پر بھی وحی نازل ہوتی رہی، وہی پہلی بار نازل نہیں کی گئی۔ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی گواہی ہے۔ اگلی آیت میں لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس کو معلوم کرنے کا انسانوں کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان پہلے گزرے ہوئے حالات کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں اپنی عقل سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے جس کی وجہ سے ہم اسے پہچانتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے۔ ظلم کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اور کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا۔ جب اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا، اس کے رسولوں کا کوئی بھی انکار کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، کیونکہ رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آئی۔ جو انکار کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جس نے وہ ہدایات بھیجی اس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہنے والے، الا طریق جہنم خالدین فیہا، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ابدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور آگے حکم ہے اپنے دین میں حد سے نہ گزرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور مت کہو تین ہے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ عیسائیوں کی فکری تطہیر ہے، کیونکہ وہ ٹرینٹی کے قائل ہیں، تثلیث کے۔ وہ کہتے ہیں باپ، بیٹا اور ماں۔ ماں یعنی حضرت مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ یا ان کے کچھ فرقے یہ یقین رکھتے ہیں کہ
باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ٹرینٹی چاہے ایک طرح کی ہو یا دوسری طرح کی ہو، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق پیش کیا ہے اور وہ توحید ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکری تطہیر کرتے ہوئے ہمیں بتایا اور لوگوں کو حکم دیا اپنے دین میں غلف نہ کرو، حد سے مت گزرو۔ مسیح ابن مریم اگرچہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئے جیسے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اگر ان پر بلیف رکھتے ہو کہ وہ انسان ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کیوں شک لاحق ہو گیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک کلمہ، ایک روح ہے۔ اور تین کہنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ یہاں غلف سے روکا گیا، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا اور شریعت کی حدود سے نکل کر غیر مشروع کی طرف جانا۔ ہمارے ہاں حد سے بڑھانے والے معاملات کم نہیں ہیں۔ اگر یہودیوں میں تھے، عیسائیوں میں تھے، تو آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ رسولوں کا مقام بہت بڑا ہے عام انسانوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنے ایمبیسیڈر، اپنے پیغمبر بنائے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب رسولوں کو خدا کے برابر قرار دے دیا جائے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام خداوندی پر فائز کر دیا تھا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام نیک اعمال پر خوشخبریاں دینا، برے اعمال پر تنبیہ کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، گمراہی میں حق سے دور نکل جانا، کفر کرنا، ظلم کرنا، اپنے دین میں غلف کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ناحق باتیں منسوب کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دین میں غلف نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکو نمبر 4 ہے عیسائیوں کے غلط عقائد کی درستگی ہے، اور اس رکوع میں 3 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کلالہ کے احکامات ہیں۔ مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمام انبیاء اور فرشتے اور دیگر تمام بندوں کی طرح انبیاء بھی ہمارے بندے ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہماری مخلوق ہیں، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کبھی انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ مقرب فرشتے بھی اس میں آر نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کی ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر ان کو دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح دلائل اور واضح نور اتار دیا ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل روشن اور واضح روشنی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید صاف صاف راستہ دکھانے والا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ایسی
گواہیاں موجود ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن مسحور کرتا ہے، یہ قرآن فیصلہ کن ہے۔ لوگ عربی زبان سے ناواقف ہی ہوں تب بھی وہ قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک اٹالین خاتون کا واقعہ سید قطب اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہم سب بحری جہاز میں تھے اور جمعے کا دن آ گیا۔ ہم نے کپتان سے اجازت چاہی کہ عرشے پر ہمیں جمعہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی تو جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اور خطبے کے بعد جب جماعت ہوتی ہے یہ سب سلسلہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت کی تو ارد گرد کھڑے سارے گورے دیکھتے رہے، خواتین بھی تھیں مرد بھی تھے۔ جس وقت میں نے یہ خطبہ ختم کر لیا، ایک خاتون میرے پیچھے پیچھے آئیں، میرے کیبن میں آ گئیں، کہنے لگیں ابھی ابھی آپ جو گیت گا رہے تھے اس نے میرے دل کو پکڑ لیا ہے۔ تو سید قطب نے بتایا کہ وہ کسی انسان کا گیت نہیں ہے، وہ رب کا کلام ہے۔ کہنے لگی تمہیں اس کلام کے بارے میں پتہ ہے، تم مجھے وہ کلام دکھاؤ۔ پھر سید قطب نے انگلش ٹرانسلیشن اسے گفٹ کیا، اور اس طرح سے بعد کے ادوار میں جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ خاتون ایمان لے آئی۔ میں تذکرہ کر رہی ہوں دل کے پکڑنے کا، کہ یہ کلام دل کو پکڑتا ہے، چاہے انسان کو اس کا ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں جو دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور ہے جو اس نے نازل کیا ہے۔ اگلی آیت کلالہ کی میراث کے بارے میں ہے۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ ایسا شخص جس کے اوپر کے رشتے اور نیچے کے رشتے موجود نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تذکرہ ہے کلالہ کا، اگر ایک بہن ہو تو ترکے کا نصف ہے، بہن بے اولاد ہو، بھائی اس کا وارث ہو، میت کی وارث 2 بہنیں، ترکے میں سے 2/3 کی وارث، میت کی وارث کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کے لیے 2 اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لینا، سیدھے راستے پر چلنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے لیے آڑ سمجھنا، تکبر کرنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے تکبر کا علاج کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس برائی کو دور کر دے۔ یہاں پر سورہ النساء کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اس سورت کو خوب مضبوطی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ المائدہ ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے۔ حکم ہے جہانوں کے بادشاہ کا بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ 3 باتیں ہیں جو اس رکوع میں ڈسکس کی گئیں، بندشیں، حلال اور دین۔ معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہوں،
جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ الحج میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ پھر فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، مردار، سور کا گوشت، خون، اور اس کے علاوہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہاں جن چیزوں کا اضافہ چوٹ کھا کر مرنے والا، یعنی مردار ہو گیا نا ذبح کرنے سے پہلے، اسی طرح تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اور گلا گھونٹنے سے مرنے والا، بلندی سے گر کر مرنے والا جس کو کسی درندے نے کھایا ہو۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب مردار ہی میں آتے ہیں۔ المیتۃ مردار حرام ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اور وہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، یعنی کسی بت کا نام، کسی مورتی کا نام، کسی جن پری کا نام، تو بالاتفاق وہ کھانا حرام ہے۔ یعنی ذبح کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا ہے، لیکن کسی اور کا نام بھی لیا ہے، تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نام آئے گا وہ کام شرک میں شمار ہوگا، اور ایسا کھانا جائز نہیں رہے گا۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا اگر جانوروں کا پھاڑا ہوا جانور زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو تو وہ حلال ہے، اور اگر درندے نے کسی جانور کو پھاڑ کھایا اور جانور مر جائے تو وہ حلال نہیں، جیسے بھیڑیے، چیتے، شیر یا کسی شکاری پرندے نے پھاڑ کر کھایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے جانور کے کھانے سے منع کیا جو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، بلی، کتا وغیرہ، اور ہر ایسے پرندے کو کھانے سے منع کیا ہے جو پنجے والا ہو، یعنی پنجے سے دوسرے جانور کو شکار کر کے کھاتا ہو۔ اور ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذبیحے حلال ہیں اور مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ساری پاک چیزیں، حالت اضطرار میں حرام کھانا بھی جائز ہے، اور شکاری جانور جسے آپ کے لیے پکڑ کر رکھیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام اس پر لیا گیا ہو، اہل کتاب کا کھانا، پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کا کھانا اس وقت جائز ہے جب کہ وہ پاک اور حلال ہو۔ اسی طرح سے کچھ شرائط ہیں، مثال کے طور پر پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مہر ادا کریں، چوری چھپے آشنائی نہ کریں، آزاد شہوت رانی نہ کریں۔ کرنے والے کام ہیں عہد کی پابندی، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرنا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، لوگوں سے نہ ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو اپنے لیے حلال کر لینا، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت کرنا، قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرنا، مسجد حرام کا راستہ بند کرنا، کسی قوم کی دشمنی سے مشتعل ہو کر زیادتیاں کرنا، 500 کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، لوگوں سے ڈرنا، گناہ کی طرف رجحان ہونا، آزاد شہوت رانی، چوری چھپے دوستیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بندشوں کی یعنی عہد کی پوری پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 6 ہے جس میں معاہدات کا تذکرہ ہے۔ مین پوائنٹس ہیں معاہدہ عبادت، میثاق اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، معاہدہ حقوق انسانی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ معاہدہ عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ہمارے درمیان۔ یہ معاہدہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب روحوں کو پیدا کیا اور ان سے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ جواب دیا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور اسی رب کی بندگی کرنی ہے۔ تو نماز کے لیے وضو کرنا ہے، حالت جنابت میں غسل کر کے پاک ہونا ہے، پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرنا ہے، بیماری اور سفر میں بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ سفر میں پانی نہ ملے تو تیمم، بیماری میں پانی ہو لیکن جان کا خطرہ ہو تو تیمم۔ معاہدہ عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1 پاکیزگی، نمبر 2 زندگی کی مشقتوں سے آسانیوں کی طرف لانا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کا اہتمام۔ وضو کے کچھ فرائض ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم، یہ وضو کا پہلا فرض ہے، اپنے چہروں کو دھو لو۔ وضو کا دوسرا فرض ہے یعنی اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور وضو کا تیسرا فرض ہے وامسحوا برؤوسکم، یعنی اپنے سروں کا مسح کر لو، اور وضو کا چوتھا فرض ہے وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو کی فضیلت ہے، مسلم کی
577 نمبر روایت میں ہے کہ مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ جنبی کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس سے سوتے یا جاگتے منی خارج ہوئی ہو یا اس نے مجامعت کی ہو، خواہ منی کا انزال نہ ہو، جسے یاد آ جائے کہ اسے احتلام ہوا ہے مگر کپڑوں پر منی کے نشانات موجود نہ ہوں تو اس پر غسل واجب نہیں، کیونکہ جنابت متحقق نہیں ہوئی۔ جنابت کی وجہ سے جو کام ممنوع ہے: نمبر 1 قرآن پاک پڑھنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 مساجد میں داخل ہونا، نمبر 4 قرآن کو ہاتھ لگانا۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ نعمت سے یہاں مراد دین اسلام ہے۔ آگے تذکرہ ہے میثاق کا۔ میثاق یعنی معاہدہ کیا ہے؟ سنیں گے اور اطاعت کریں گے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلایا ہے کہ تمہارے دلوں سے جو بھی سرزد ہوا ہو جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چھپی ہوئی چیز سے ناواقف نہیں ہوتا۔ دلوں کے اندر اللہ کے حکم کے بارے میں اگر شک آیا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا لیکن رب جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ معاہدہ حقوق انسانی ہے۔ نمبر 1 عدل کرو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی خاطر راستی پر صداقت پر قائم رہو، نمبر 3 انصاف کی گواہی دینے والے بنو، نمبر 4 کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا نہ ابھارے کہ عدل سے پھر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرو۔ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم ہے اور تقوی کا حکم ہے، یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے، مغفرت کا وعدہ اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور انکار اور جھٹلانے کے بدلے میں جہنم ملے گی۔ استغفر اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ پس لازم ہے کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں، یعنی اپنے دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی۔ اور توکل کا مطلب ہے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل ایمان کی نشانی ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ توکل کرنے والے کی سچائی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور انسانوں میں سے کسی سے طمع نہ رکھے کہ وہ اس کے لیے کچھ کریں گے۔ جب کوئی ایسا ہو جائے کہ کسی انسان سے کوئی طمع نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق دے گا۔ وہی بندہ توکل کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو۔
اور توکل کرنے والوں کی بہت سی یادیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے توکل کرنے پر کیسے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی، کیسے وہ اپنی بیوی کو بیاب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے تھے، جن کے لیے مکہ کی چٹانوں اور مکہ کے پہاڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہ بنایا۔ سارے پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، انہی پہاڑوں کے درمیان ایک تنہا عورت یہ کہتی بھی سنائی دیتی ہے جب اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سیدہ ہاجرہ نے سوال کیا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مجھے چھوڑے جا رہے ہو؟ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب وہ کہنے لگی لا یضیعن اللہ ابدا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ کس وجہ سے انہوں نے کہا تھا؟ کیا سہولتوں کے ملنے پر؟ کیا فیسلٹیز ملی تھی؟ بہت سا مال مل گیا تھا؟ کیا وہ اطمینان سے رہتے تھے؟ کیا کھانے پینے کو ان کے پاس وافر رزق تھا؟ پھر انہوں نے کس چیز پر صبر کیا؟ شوہر سے جدائی اور تنہا رہنے پر، جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کے انتظامات تھے، نہ سبزہ تھا، نہ سایہ دیوار تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی وحشی جنگلی جانور، نہ کوئی پرندہ۔ ایک تنہا عورت کا یقین اور توکل اپنی ذات پر اتنا بڑا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی ان الفاظ کو لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، دہرا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذرا اس مقام پر رکھ کے دیکھیے، اتنا سکون، اتنا اطمینان، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل۔ کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے، کوئی انسان اپنے رب پر ایسا توکل کر سکتا ہے۔ وہاں کوئی زیرو نہیں تھا، وہاں کی زمین کچھ نہیں اگاتی تھی، پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے توکل کا کیسا صلہ دیا۔ آج جس زمزم کو آپ نے پیا ہوگا، یہ زمزم کا چشمہ اسی توکل کی وجہ سے انہیں عطا کیا گیا۔ کون ہے دنیا میں جو مسلمان بھی اور جس نے زمزم نہ پیا ہو؟ یہ توکل والی ماں کی نشانی ہے، اس کا تحفہ ہے۔ جس نے زمزم پیا ہے اسے توکل کو بھی اپنا لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ توکل سے ذہنی سکون ملتا ہے، مایوسی نہیں ہوتی، دنیا میں تنگی بھی ہے، فراخی بھی ہے۔ توکل مضطرب ہونے سے بچاتا ہے۔ جو شخص توکل کرتا ہے اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، طہارت کا خیال کرنا، شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا، انصاف کا گواہ بننا، عدل کرنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، تقوی کی روش پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھول جانا، کسی کی دشمنی میں مشتعل ہو کر انصاف سے پھر جانا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، دوسروں پر دست درازی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور رکوع نمبر 7 ہے اہل کتاب کی عہد شکنی اور دینی بگاڑ۔ اس رکوع کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ میثاق بنی اسرائیل، جزائے میثاق ہے، عہد کی پابندی کے لیے رسول کی آمد، عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید، یہود و نصارہ کی غلط فہمیوں کی وضاحت ہے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تذکرہ ہے میثاق بنی اسرائیل کا، نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، اور جزائے میثاق ہے عہد پورا کرنے کی صورت میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بنی اسرائیل پر آگے چارج شیٹ ہے، چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے ماں سوا آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کی دو قسمیں، ایک خالق کے لیے، دوسری مخلوق کے لیے۔ مخلوق کے حق میں احسان یہ ہے کہ انہیں دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچایا جائے، اور ہم نے ان لوگوں میں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض اور عداوت بھڑکا دی ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو عیسائیوں کی عہد شکنی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھلا دینے کا نتیجہ ہے بغض و عداوت، اختلافات، تفرقے بازی، خون ریزی اور جنگیں۔ بنی اسرائیل کے عہد پورا نہ کرنے کی وجہ سے سیدھا راستہ گم کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکا دی۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین حق لے کر آ گئے۔ اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ عہد کی پابندی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور عیسائیوں کے شرک کی تردید کی۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کہہ دو پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں سب کو ہلاک کر دے، آسمانوں اور زمین کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کے ارادے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ مالک ہے، سب مملوک ہیں، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وہ انصاف کے ساتھ سب کے درمیان فیصلہ کرے گا کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتا۔ اور یہود کے جھوٹے زعم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضبوط دلیل سے رد کر دیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو، ان میں سے جو اس نے پیدا کیے۔ وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہود و نصارہ کی غلط فہمیوں کی وضاحت ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا تمہیں پھر سزا کیوں ملتی ہے؟ تم اس کی مخلوق ہو اور اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں کو ماننا، رسولوں کی مدد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، معاف کرنا، درگزر کرنا، احسان کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا طلب کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، کفر کی روش اختیار کرنا، سیدھا راستہ گم کر دینا، عہد توڑنا، الفاظ کا الٹ پھیر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا بڑا حصہ بھول جانا، خیانت کرنا، آپس میں دشمنی اور بغض رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، عہد کو توڑنے اور خیانت کاری سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے ارض مقدس اور بنی اسرائیل۔ دو مین پوائنٹس ہیں، بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور ارض مقدس یعنی فلسطین۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو انعامات الہی یاد دلائے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء اور بادشاہ بھیجے اور انہیں امامت اور شہادت حق کی ذمہ داریاں دیں۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا، یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ اس زمین سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہلی پکار اٹھی تھی، اس لیے اسے مقدس سرزمین کہا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے، باقی حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر قوم انکار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک جابر قوم ہے، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ بنی اسرائیل نے شہر میں داخلے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا باپ دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، دوسروں کو اللہ کے کام پر نکلنے کے لیے آمادہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، ہمت بندھانا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے کام سے پیچھے ہٹنا، اللہ تعالیٰ کے کام پر نکلنے سے انکار کرنا، فسق کرنا، انسانوں سے ڈرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، حالات کا مقابلہ کر کے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ، چیلنجز قبول کرنے ہیں، بڑا کام کرنے کے لیے جھوٹے عذر نہیں کرنے۔ رکوع نمبر 9 ہے انسانی زندگی کے بنیادی قوانین ہیں، اور 6 مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے قوانین: قربانی، ارادہ قتل کی صورت میں، قاتل ٹوٹل لاس میں ہے، انسانی جان کا احترام، اور قانون محاربہ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے جھگڑے کا واقعہ ہے، اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی
تم دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا میں بضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانی کا نہ گوشت اس تک پہنچتا ہے نہ خون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک تو صرف دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کوے نے بھائی کی لاش چھپانی سکھائی۔ قتل تو ہو گیا لیکن لاش کا مسئلہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے، ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ رب العزت نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین و فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لائے تھے، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ آگے محاربہ کی شرعی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ محاربین حکومت کے ایکشن سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، ندامت، انسانی زندگی بچانا اور توبہ کرنا۔ اور جن کاموں سے روکا ہے ظلم کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، زمین میں زیادتیاں کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے سے بچنا ہے، حق پر جینا ہے اور حق پر مرنا ہے انشاءاللہ، باطل پر زندگی قبول نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اصلاح کے وسائل ہیں۔ 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں: ذاتی اصلاح کے وسائل، معاشرتی اصلاح، ذاتی اصلاح کے راستے کی رکاوٹ اور معاشرتی اصلاح کے راستے کی رکاوٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تذکرہ ہے وسیلے کا۔ شرعی وسیلہ وہ ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اور جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ان اعمال کو اپنا کر اللہ کا قرب اختیار کر سکتے ہو۔ اور ممنوع وسیلہ وہ ہے ایسے اعمال وسیلہ سمجھ کر اختیار کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی روح کے خلاف ہوں، بلکہ شریعت میں اس کی حیثیت حرام یا مکروہ کی ہو۔ دنیاوی وسیلے ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر
رزق کمانے کے لیے کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے یا اجرت حاصل کرتا ہے، سب وسیلے جائز ہیں، لیکن رزق کے حصول کے لیے کوئی چوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، خیانت کو ذریعہ بنائے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے صحت کے حصول کے لیے دواؤں سے علاج کروانا جائز ہے، لیکن حرام زہریلی دواؤں سے علاج کروانا حرام ہے۔ صحت نہ ملنے پر کسی کو پکارنا شرک اکبر ہے۔ نکاح کے لیے پیغام دینا جائز ہے، رشتہ منظور نہ ہونے کے صورت میں جادوگر کے پاس جانا ناجائز ہے۔ کسی کا مال چوری ہو جائے، اسے چور نہ ملے، کسی عامل جن کے ذریعے چور کا پتہ لگانا شرعاً حرام ہے، اس لیے کہ کوئی غیب کی خبر نہیں رکھتا۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہوتا تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ آگے چور کی سزا کا تذکرہ ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ابن آدم تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں عافیت دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا، اور جو جانتا ہے کہ میں بخشنے پر قدرت رکھنے والا ہوں، پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عذاب دینا یا معاف کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہود پر چارج شیٹ ہے، اے رسول آپ کو وہ لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے کیونکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں۔ کیا آج کے دور میں بھی لوگ جھوٹ سنتے ہیں؟ کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے جہاں جھوٹ نہیں ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی سپیچز میں آپ جو انٹرٹینمنٹ پروگرامز دیکھتے ہیں، آپ کو جو سائنٹیفک تھیریز کے نام پر دیا جاتا ہے، صحت کے نام پر جو میڈیسنز کھلائی جاتی ہیں، آپ نے جو لائف سٹائل اختیار کیا آپ کی زندگی کی ضروریات ہیں، جو چیز بازار سے لینے جاتے ہیں اس کے بارے میں ایک امیج ہے، ایک ہمارے ذہن میں نقشہ ہے، وہ نقشہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے توسط سے، جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے توسط سے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا۔ جو جھوٹ تھا اب سچ ہو گیا ہے۔ اصلاً ہر ایک چیز کو بالکل اپوزٹ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ کاروبار کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں، دنیا میں اقتدار کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ سننے اور حرام کھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں۔
چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ سے اعراض کریں تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے قریب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اپنے گھر والوں میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کے قرب کا ہر ذریعہ اختیار کرنا، توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، عدل کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوششیں کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا، کفر کرنا، چوری کرنا، ظلم کرنا، کفر کے راستے میں تیز گامی دکھانا، جھوٹ کے لیے کان لگانا، دوسرے لوگوں کے لیے سنگن لینا، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح معنی سے پھیر دینا، لوگوں کو رسول کی بات ماننے سے روکنا، حرام کا مال کھانا، ایمان نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے ساری عمر کنٹینیوس سٹرگل کرنی، مسلسل جہاد کرنا، مسلسل کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 11 ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت یا جاہلیت کی شریعت۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں، تورات، انجیل، قرآن اور اللہ تعالیٰ کا قانون۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ انسانوں کا خوف انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور شریعت کے نفاذ کے لیے عملی تدابیر اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اہل انجیل پر لازم ہے کہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کریں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اور ان پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں
جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلائیوں میں سبقت لے جانے کا حکم دیا ہے۔ آگے بڑھنے میں دو امور کا ہونا ضروری ہے۔ جب بھلائی کا وقت آ جائے اور اس کا سبب واضح ہو جائے تو جلدی سے اس کام کی طرف بڑھا جائے اور حکم کے مطابق مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پیروی میں ایک دوسرے سے آگے نکلا جائے۔ تو نیکی کے کام جلدی سے کرنے چاہیے، دوسرے سے سبقت لے جانی چاہیے، یعنی کمپٹیشن کا یہ میدان ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیاں کریں۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اسلام لانا، کتاب اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، کتاب سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرنا، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، لوگوں کے فتنے سے بچ کر ہدایت سے منحرف نہ ہونا، اور جن کاموں سے روکا گیا لوگوں سے ڈرنا، اللہ کی آیات کو معاوضے لے کر بیچنا، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنا، ظلم کرنا، فسق کرنا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا، گناہ کرنا، جاہلیت کا فیصلہ چاہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: کتاب اللہ کی حفاظت کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت کو بے لاگ ساری انسانیت تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 12 ہے رفاقت بدل ڈالو۔ اس رکوع کے دو مین پوائنٹس ہیں: نمبر 1 رفاقت بدل ڈالو، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی رفاقت کے حقداروں کی خصوصیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ منافق یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے تو ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ یہاں یہ جو بات ہے نا، حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال، ان کی نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات، ان کا والدین کی خدمت کرنا، ان کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اصل میں اعمال کے برابر ہونے کا انحصار ایمان اور اخلاص پر ہے۔ نفاق کے ساتھ جو دینداری کی نمائش ہوتی ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میزان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ نفاق کے ساتھ پڑھی گئی نمازیں، روزے، صدقے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ نفاق کے ساتھ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کسی کے عمل کا کوئی اجر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھے بہت پسند ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور میرا بندہ فرائض کے بعد نفل عبادات کے ذریعے سے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھے اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ تو محبت کا حقدار کون ہے؟ انسان کے پاس دینے والی سب سے بڑی چیز محبت ہے۔ انسان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں شدید تر ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جماعت اور اس کے گروہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عبودیت کا، یعنی عبادت کا اور غلامی کا، ولایت کا، اور رسول اللہ سے اور مومنوں سے ولایت کا تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں بہترین انجام تک پہنچانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب رکھنا، مومنوں پر نرم، کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنا، اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنانا، اور جن کاموں سے روکا گیا یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنانا، ظلم کرنا، نفاق میں دوڑ دھوپ کرنا، اپنے دین سے پھرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دین کا علمبردار بننا ہے، وہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو سچی دینداری کی علامت ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے دین کے دشمن۔ 6 مین پوائنٹس ہیں: دین کے دشمن، دشمنی کی وجہ، دشمنوں کی خصوصیات، دشمنی کی سزا، دین کی پکار اور تعلق باللہ۔ یہودیوں کو دوست بنانے سے روکا گیا کیونکہ انہوں نے اہل اسلام کے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اور ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست مت بناؤ، انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ کہہ دو کہ اہل کتاب، نہیں تم ہم سے انتقام لیتے سوائے اس کے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ
تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے جو برے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ کہہ دو کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہودیوں کے علماء انہیں گناہوں سے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے تھے، اس پر رب العزت نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی نے ایک خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں تم سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے، تو ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے۔ جب یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی عذاب آ جائے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ یقین رکھو کہ اچھائی کا حکم برائی سے ممانعت نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا اور نہ تمہاری موت کو تم سے قریب کر دے گا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ قدرت رکھنے کے باوجود اور غلبے کے باوجود اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلانا ہمارا فرض ہے۔ جہاں کوئی حق سے محروم ہے، علم نہیں رکھتا، اس کو علم کی طرف بلانا چاہیے۔ جو کوئی برائی کرتا ہے اس کو برائی سے روکنا چاہیے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ پھر تذکرہ یہودیوں کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے اور زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو، میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق پاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ سورہ الاعراف میں ہے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اسی کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، ایمان لانا، تقوی کی روش اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، راست روی اختیار کرنا، جن کاموں سے روکا گیا دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنانا،
اذان کا مذاق اڑانا، دین کی تعلیم کو قبول کرنے پر دوسروں سے بگڑنا، فسق اختیار کرنا، طاغوت کی بندگی کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکنا، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، حرام کے مال کھانا، علماء اور درویشوں کا گناہ اور حرام کھانے سے نہ روکنا، سرکشی اور باطل پرستی میں بڑھنا، زمین میں فساد برپا کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی نفسیاتی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریاتی انحراف ہے۔ دو مین پوائنٹس ہیں، ایک تو انحراف ہے اور دوسرے اس کو دور کرنے کی ذمہ داریاں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے بے خوف ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص تم میں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اے پیغمبر جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے قبے سے سر نکال کر فرمایا لوگوں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچا لے گا۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جناب سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا۔ چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابی اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے بارے میں فرمایا کہ وہ کفر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں بضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ اب کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔
قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ کہہ دیں اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ یہ دلیل ہے کہ دین میں غلو جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں تو اس میں پانی کا بہت کثیر استعمال کرتے ہیں، یا غسل کرتے ہیں تو بہت کثرت سے پانی استعمال کرتے ہیں۔ پانی کا استعمال ہر ایک کہتا ہے کہ پانی تو میں نے خود خریدا، اس کی قیمت پے کی ہے، اب کسی کو اس پر کیا اختلاف ہے۔ اب تو کافر بھی بولنا شروع ہو گئے سیو واٹر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے، ضرورت سے نہیں روکا۔ ضرورت کا استعمال کریں اور باقی دوسروں کے حصے کا بھی خیال رکھیں۔ کرنے والے کام ہیں اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی کتاب کو قائم کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، توبہ کرنا، جن کاموں سے روکا گیا سرکشی اور انکار میں بڑھنا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا، اندھا اور بہرا بننا، کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ظلم کرنا، دین میں ناحق غلو کرنا، گمراہوں کے خیالات کی پیروی کرنا، سواء سبیل سے بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخری آیات ہیں، بنی اسرائیل پر انبیاء کی زبان سے لعنت ہے۔ دو چیزیں اس کے مین پوائنٹس ہیں، لعنت کا سبب اور اہل ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ بنی اسرائیل پر ہر زبان سے لعنت کی گئی۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ لعنت کا سبب کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اہل ایمان کے مقابلے میں انہوں نے کافروں سے دوستی کی، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے، یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، کہ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ان میں علماء اور راہب ہیں اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے۔ اہل ایمان کے ساتھ تعلق کی بات ہے، یہود اور مشرکین دونوں دشمنی میں سخت ہیں، دوستی میں زیادہ قریب عیسائی ہیں، اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ عبادت کے ساتھ علم ایسی چیز ہے جو دل کو لطیف بنا دیتی ہے۔ علم کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ، اس کے پیغمبر اور اس کی کتابوں کو ماننا، تکبر نہ کرنا، علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا کفر کی راہ اختیار کرنا، سرکشی کرنا، زیادتیاں کرنا، ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دینا، اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت اختیار کرنا، کافروں کو اپنا رفیق بنانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، برے کاموں کے ارتکاب پر خاموش نہیں رہنا انشاءاللہ، غیر جانبدار بن کر زندگی نہیں گزارنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خود صالحیت اختیار کرنے کی، دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کی اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا ارحم الراحمین آسی ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے پاک پروردگار تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، الہی تو غلطیوں سے گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، الہی ہمارے سارے گناہ معاف کر دیجئے، الہی پہاڑوں جیسے گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں سے ہٹا دیجئے، الہی ہمیں پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، الہی اپنی پاک کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، اسے ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی ہمیں خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، الہی ہماری نسلوں میں اس دین کو جاری کر دیجئے، الہی انہیں اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیجئے یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائیے، الہی تیری بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، الہی تیرے اور ان کے بیچ میں کوئی دوسرا نہیں، الہی کسی دوسرے سے فریاد نہیں، الہی تیرے تو بندے کثیر ہیں، تیرے کثیر غلام ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی آقا نہیں، اے پاک پروردگار تیرے در کو چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں، الہی ہمیں اپنے در سے الہی ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا، اپنا قرب نصیب فرمانا، اے پاک پروردگار آپ سے استدعا ہے قیام اللیل نصیب کرنا، الہی اس قرآن کا سچا علم نصیب کرنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور اس کو گھر گھر تک دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا، الہی آپ سے استدعا ہے پاکستان کو خانہ جنگیوں سے اکنامک کرائسس سے بچا لیجئے یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی جس طرح سے پاکستانی معیشت کو برباد کرنے کے لیے الہی ہمارے دشمن سازشیں کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اس برے سرکل سے وشیس سرکل سے نکال دیجئے یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے ہمیں غرباء کی محبت نصیب فرمائیے، الہی ہمیں ہمدردی اور ایثار اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا ارحم الراحمین آپ سے استدعا ہے الہی اس شہر کو قرآن کا شہر بنا دیجئے، الہی آپ سے استدعا ہے اس مجلس سے اپنے بہت